بہت اچھا، یہ دیکھیں آپ اتنی بڑی شخصیت ظاہر ہے ان کی پوتی ہیں آپ، اور یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے، کیونکہ یہ ایسے تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ ہی فیصلے کرتا ہے کہ ان کو آپ کا دادا وہ بنا دیا، اور آج آپ فخر سے جہاں بھی جائیں تو ایک بہت بڑا تعارف ہے۔ لیکن اکثر تعارف تو مل جاتا ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑے درخت کے نیچے اپنا نام بنانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے بھی شاعری میں اپنا نام بنا لیا، اتنی نصف درجن سے زائد کتابیں بھی لکھ ڈالی، حالانکہ آپ جگر کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجاب یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور جگر کے حوالے سے آپ کی ریسرچ بھی ہے اور بہت بڑا کام ہے، وہ الگ ہے، اور شاعری الگ ہے، نثر نگاری الگ ہے، بچوں کے لیے الگ لکھتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے آئیں آپ کے اندر؟ کیسے آپ ان کو ایک ہی ساتھ سمو لیا آپ؟ ہاں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوفی صاحب یعنی دادا ابو کے ہوتے ہوئے جس گھر میں میں پلی بڑھی ہوں وہاں پر ہمارا ماحول جو تھا وہ بڑا خوبصورت ماحول تھا، ایجوکیشنل تھا، بالکل تعلیم و تربیت پہ بہت زور دیا جاتا تھا اس وقت، اور بڑے دوسرے کاموں کی طرف اتنا نہیں جیسے کہ آج کل شعبدہ بازی ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مگر ہمارا زمانہ جو تھا وہ اتنا خوبصورت زمانہ تھا کہ جہاں ہمیں پیسے ویسے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پیسہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہر طرف ہمارے گھر میں کتابیں ہی کتابیں تھیں، اور جو دولت تھی ہمارے نزدیک وہ صرف اور صرف یہ کتابوں میں ہی جو ہے ہمیں بڑوں نے سمجھایا کہ یہ حاصل کرو گے، علم حاصل کرو گے ان کتابوں سے، تو وہی علم جو ہے وہ تمہاری دولت ہے۔ تو ہمیں پتا تھا ہمارے والدین کے پاس، بڑوں کے پاس سوائے علم کی دولت کی اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نے نہ پڑھا اور نہ تعلیم حاصل کی تو ہم تو کسی بھی کام کے نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی صاحب نے بھی پارٹیشن کے بعد امرتسر سے وہ ہجرت کر کے آئے، لاہور میں آباد ہوئے، اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کالج میں تھے، بہت مشکل حالات دیکھے، بڑوں نے بتایا ہمیں پارٹیشن پہ کیا کیا ہوا ہے، کس طرح سے وہ جان بچا کے وہاں سے امرتسر سے آئے اور یہاں پر سیٹل ہوئے اور صفر سے شروع کی زندگی۔ لیکن ان کی خوشی کی انتہا صرف یہ تھی کہ وہ پاکستان میں آ گئے ہیں بس، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو ہم نے تو جب ہوش سنبھالا ہے تو اس وقت دادا ابو سمنا آباد والی کوٹھی میں تھے اور گھر اپنا بنا چکے تھے اور ایجوکیشنسٹ تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر جو اپنے بچوں کو تربیت دی وہ بھی یہی تھی کہ وہ سب لوگوں نے ان کے بچوں نے ایم اے کیے، پھر سب بھی تقریباً ان کے بیٹے جو ہیں وہ پروفیسر ہی تھے۔ تو میں نے بھی اپنے فادر کو ایز اے ایجوکیشنسٹ ہی دیکھا، صوفی صاحب کو بھی ایسے ہی دیکھا، دادا ابو کو گھر میں، اور بہت لوگوں کا آنا جانا، بڑے شاعر، ادیب، گلوکار سبھی آتے تھے وہاں، اور کتابوں کی ریل پہ ان کے شاگردوں کا آنا، اور علم کی باتیں ہر وقت، اور مختلف بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی تھی، اور وہ بھی ہمارے کان میں پڑتی تھی۔ ہمیں کوئی بٹھا کے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کسی ہر چیز کے بارے میں بتایا ہو، لیکن ہمیں ماحول سے بہت کچھ ہم نے سیکھا، اپنے گھر کے ماحول سے، اور کتاب کی اہمیت ہمیں دادا ابو نے سکھائی تھی کہ کتاب کس طرح پڑھنی ہے، کس طرح رکھنی ہے، کس طرح اس کو کھولنا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی ہمارے لیے، اور ان کی تربیت میں رہ کر ہم نے علم کا جو شعور ہمیں آیا وہ انہی کے آیا۔ لیکن ان کی زندگی میں نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا، جب میں اسکول میں تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور لیکن دماغ میں جو ایک تھا، ایک فلم چلتی تھی جو ہمارے گھر کے ماحول کی اور وہ دادا ابو کی موجودگی میں جو ماحول تھا، تو وہ اندر ایسے جذب ہو چکا تھا۔ تو جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میں نے لکھنا شروع کر دیا، اور جب میں مضمون کوئی لکھتی تو میرے والد کو میں دکھاتی تھی، اور میرے والد بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ لکھنے لگ گئی ہے۔ اور مجھے جب میں نے پہلی غزل لکھی تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہم سمنا آباد میں ہی تھے، وہ مجھے احمد نیم قاسمی صاحب کے گھر لے گئے، کہتے واہ! ہیں کہ چلو ان کو دکھاتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے چیک کی میری، کیونکہ میرے فادر بھی لکھتے تھے غزل، نظم، اس طرح،
تو انہوں نے کہا چلیں ان سے کچھ اچھا وہ بتائیں گے کہ کیسی ہے. انہوں نے بڑی میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اگر چاہو تو آپ نثر بھی لکھ سکتے ہو, نثر کی طرف بھی توجہ دینا. تو وہ ادھر سے اتنی انسپائریشن ملی. میں ایف ایس سی میں تھی اس وقت, تو میرے دل میں ایک جذبہ اجاگر ہوا کہ میں کچھ لکھ سکتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سائنس کی پڑھائی تھی, بہت ٹف تھی, اور وہ بھی ساتھ میں چل رہی تھی, اور ساتھ ساتھ میں وہ جو دل چاہتا تھا پڑھتے پڑھتے کوئی چیز لکھ لیتی تھی, اور پھر وہ میں اپنے فادر کو ہی سب سے پہلے دکھاتی تھی, اور وہ واقعی میں انہوں نے اپریسیشن دی, تو میں اس حد تک پہنچی, اس مقام تک پہنچی. اور میری والدہ بھی بہت خوش ہوتی تھی اس بات پہ. وہ والدہ تو بہت جلدی دنیا سے چلی گئی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرے فادر نے بہت رہنمائی میری کی, اور پھر بہت سارے شاعر ادیب ملتے چلے گئے جنہوں نے اپریسیشن کی, جس میں ناصر زیدی صاحب ہیں, یوسف مصالح صاحب ہیں, جنہوں نے پڑھا. پھر سب سے پہلے میری کتاب جو آئی وہ افسانوں کی ہے, کیونکہ میں افسانے لکھنے لگ گئی تھی, اور سب لوگ کہتے تھے آپ کی کتابیں کتنی ہیں, تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی اس وقت کہ میں نے تو کوئی ابھی تک پبلشنگ کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تو ان صحیح دوست بات. احباب نے ہی میری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ کتاب بہت کتابیں بھی لکھی ضروری ہیں. ہے, اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو اس کو منظر عام پر لے کر آئے. سو پھر آہستہ آہستہ پھر بچوں کے لیے طوطے امن موتیا کتاب, پھر اس کے بعد بال ناٹک, پھر کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں نے جو ہے وہ ٹوٹ بروٹ سیریل لکھی. اختر وقار عظیم کا زمانہ تھا, انہیں پتا چلا کہ میں سٹیج پہ صوفی تبسم اکیڈمی کے زیر تمام ٹوٹ بٹوٹ فیسٹیول کرتی ہوں 7 days کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوری طور پر سارے کام چھوڑو اور یہ سیریل لکھو. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اسکرپٹ بھیجتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں اسکرپٹ نہیں بھیجنا, تم بس لکھ کے اس کا جو ہے پلاٹ وہ بنے گا, وہیں پر ہی ریکارڈنگ ہوگی پی ٹی وی پہ, اور آپ شروع کریں, بس سٹارٹ کر دیں. یہ ان کی بہت بڑی بات ہے کہ اختر وقار عظیم صاحب نے اسپیشلی مجھے میسج بھجوایا اور انہوں نے لکھنے کے لیے کہا, اور اس طرح سے وہ صوفی صاحب کی ٹوٹ بٹوٹ کی نظموں پر سیریز تھی, سیریل نہیں تھا, سیریز تھی, جس میں سیریز تھی. ہر سٹوری کے اوپر اینڈ پر وہ نظم ہوتی تھی جو صوفی صاحب کی لکھی ہوئی, جو ہم نے میلوڈی کے ساتھ ریکارڈ کی تھی صوفی تبسم اکیڈمی نے. وہ ہم نے پی ٹی وی کو بھی دی, وہ سی ڈی بھی دی, اور ساتھ میں اسکرپٹ لکھ کر میں دیتی تھی, اور وہ چلتی رہی. پھر اس کے علاوہ بال ناٹک ایک ڈراموں کا سیریز تھی, وہ لکھی. اور طوطے امن موتیا ایک پروگرام تھا جس میں فوک بھی تھے ہمارے, اور ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں ان کو پورٹری کرتے تھے ہم, اور فوک ڈانسز تھے اس میں, بچے جو بچیاں اور بچے کرتے تھے, جیسے لڈی ہے, لوری ہے. لوری کے بارے میں آج کل کے بچوں کو نہیں پتا, نہیں اگر پتا, آپ پوچھیں کہ لوری کیا ہے تو بھول چکے ہیں. وہ بتا, اس کا انٹروڈکشن دیا. سو اس طرح سے پہلے آپ کو پتا پاکستان ٹیلی ویژن پہ بہت اچھے پروگرام ہو رہے تھے, پروڈیوسر بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے جو رائٹر تھا, تو وہاں جانے کا مزہ آتا تھا, کام کرنے کا بہت مزہ آتا تھا. اور اجدی کہانی میں بھی میں نے کافی ڈرامے جو ہے وہ لکھے. اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں فیچر بھی لکھتی ہوں, اور اس کی براڈ کاسٹر بھی ہوں. ریڈیو پاکستان لاہور کی مجھے اعزاز ہے یہ, اور کیونکہ صوفی صاحب وہاں رہے مشیر اعلیٰ, تو میرے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی جا کر ریڈیو میں اپنی خدمات دوں. تو میں نے وہاں آڈیشن دیا, میرا وہ انہوں نے اوکے کیا, اور اس کے بعد پھر میں ڈراموں کی طرف بھی آئی. پھر میں نے فیچر بھی لکھے جو میں آج تک لکھ رہی ہوں ریڈیو پاکستان کے لیے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دادا ابو کی جتنی بھی انہوں نے ہماری تربیت کی, پوتے پوتیوں کی, وہ ایک بہت ہی پیار کرنے والے انسان تھے, بہت خوش مزاج. اور ان کا کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں, اور صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے آوازیں دیتے تھے کہ بچے اٹھ جائیں اور سیدھا میرے پاس آ جائیں, کیونکہ واہ. وہ صبح کی سیر ضرور کرتے تھے سمنا آباد ڈونگی گراؤنڈ کے ارد گرد, اور وہ ان کی ہیبٹ تھی. اور میرے والد کو بھی یہی تھا کہ وہ بھی سیر کرتے تھے, اور میرے والد ہمیں اٹھا کر تو ہمیں سیر کے لیے ہم صرف اس لیے اٹھتے تھے کہ ہمارے دادا خوش ہوں گے ہمیں دیکھ کر کہ ہم صبح اٹھے ہوئے ہیں, ورنہ کوئی دل نہیں چاہتا تھا صبح اٹھنے کا. تو صبح کی سیر ہمیں انہوں نے عادت ڈالی, اور دادا ابو نے والد ڈالی اٹھا, عادت. ہاں دادا ابو نے.
اور اس کے علاوہ اخبار پڑھنا انہوں نے عادت ڈالی. 2-3 اخبار پڑھے ہوتے تھے باہر سین میں گیٹ کے پاس ہی. دادا ابو نے موڑے رکھے ہوتے تھے اور وہاں چائے وہ پی رہے ہوتے تھے صبح کی. تو سیر کرنے کے بعد آ کے وہ ٹی لیتے تھے, یا کبھی کشمیری چائے یا بلیک ٹی. تو وہ ان کے پاس بیٹھ کے اخبار پڑھنا, پھر چائے پینی. اور دادا ابو نے بڑے پیار سے, بڑے طریقے سے سلیقہ بھی سکھانا, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے چائے پینی ہے, کیسے بڑوں کو سلام کرنا ہے, کس طرح ملنا ہے. تو بڑے بڑے لوگ, میں نے تو زید بخاری صاحب کو دیکھا اپنے گھر میں آتے ہوئے. وہ سفید بال تھے ان کے, سفید ہی آئی بروز تھی, تو بڑا ہم بڑے غور سے دیکھتے تھے کہ ان کی تو آئی بروز بھی سفید ہے. تو وہ بڑا فیسینیٹ کرتے تھے, اور ان کی صوفی صاحب سے بہت پیار محبت تھا زید بخاری صاحب کا. اسی طرح ان کے دوستوں میں جو ہے وہ پطرس بخاری صاحب تھے, اور جو ان کے ساتھ بڑا پیار محبت تھی. فیض احمد فیض صاحب تھے جو کہ ان کے شاگرد بھی تھے, لیکن ان کا بہت پیار تھا. اشفاق احمد, بانو قدسیہ, وہ جو آرٹسٹ تھے, محمد علی صاحب بہت مشہور, میں نے ان کو زیبا کو, محمد علی صاحب کو بھی گھر میں آتے دیکھا ہے. ریدا جی کے ساتھ بہت پیار تھا, اور ہمارا آج بھی ان سے وہی پیار محبت قائم ہے. صوفی صاحب کے جانے کے بعد بھی وہ ملتی ہیں, اور انہوں نے صوفی صاحب کی بڑی پیاری پیاری غزلیں گائی. سبھی صوفی صاحب سے بہت پیار کرتے تھے, اور ان کے حوالے سے ہم بھی ان سے ملتے جلتے تھے. ہمیں لگتا تھا ہمارے گھر کے لوگ ہیں. جیسے کشور نہیں صاحبہ, میں ہمیشہ ان کو پھپھو ہی سمجھتی تھی, اس لیے کہ وہ میرے فادر کو گلزار بھائی جان کہا کرتی تھی. تو اس طرح سے اتنے پیار والے لوگ وہاں, پرانے زمانے کے لوگ تو اپنے استادوں کے پاس دن رات گزارنا چاہتے تھے. یعنی شام کو محفل ہوتی تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی اندر ڈرائنگ روم میں سناٹا کیسا ہے, بالکل سناٹا ہوتا تھا اندر, سمجھ نہیں آتی تھی بول کون رہا ہے. لیکن ہم نے کبھی دروازے میں سے ایسے دیکھنا تو صوفی صاحب بول رہے ہوتے تھے یا فیض صاحب بول رہے تھے, تو وہ بڑے دھیمی آواز میں بولتے تھے, اور سارے کان لگا کے ان کے ساتھ بیٹھے, پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہوتی تھی, ہمیں کون جانے دیتا, ہم تو چھوٹے سے بچے تھے اس وقت. تو اندر مطلب یہ روز کی محفلیں تھی. اور یہ آپ آنا جانا یہ آپ دیکھتی تھی اپنے بڑے باقی لوگوں کا ہاں